آج ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کے پہلے جمعے کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ پورا سال میں شعبان کے پہلے جمعے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ دن آئے، شعبان کا پہلا جمعہ آئے، اور اس جمعے کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ یہ تسبیحات جو بندہ پڑھ لے گا، آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، اس دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ سے ہر ایک کے گھر جا جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کا پہلا جمعہ بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، اگر یہ مبارک دن لاپرواہی سے گزار دیا اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ شعبان کے پہلے جمعے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی آپ کو اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، نصیب اور تقدیر کھلوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا پہلا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج
ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال اور عمان، سعودی عربیہ، جہاں سے دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی شعبان کا پہلا جمعہ، جمعۃ المبارک کا دن، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، اشراق، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل کے مانگنا ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں جو آپ کو آپ کی ذات ہے، جو نصیب ہیں اور تقدیر جو آپ کی لکھ دی گئی ہے، رحمتیں، برکتیں بارشوں کی قطروں کی طرح یقین کریں برسیں گے۔ اور جو بندہ جھولیاں پھیلا کر مانگتا ہے اور شعبان کا یہ جو پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک سعادت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اس طرح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولیوں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی ہے، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگدستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں اگر آپ لوگ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ لوگ اگر درود پاک پڑھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک جل جلالہ آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرمائے گا، ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وظیفہ انتہائی آسان سا ہے، وظیفہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔
जब भी आप लोग ताउस और तस्मीह पढ़ लें 3 बार, उसके बाद आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक कोई सा भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, अगर आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, दुरूद खिजरी पढ़ना चाहते हैं, दुरूद कादरिया पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे 11 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जब आप लोग 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी आप चाहते हैं, कर्ज़ों से निजात चाहते हैं, ला इलाज बीमारी के लिए इस वजीफ़े इस अमल को करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानियाँ फरमा दे, आप अपनी मन पसंद की शादी चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी लड़की से या लड़के से जायज़ मोहब्बत में अगर आप लोग गिरफ्तार हो गए हैं और उसके लिए आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं कि गुनाहों का ख़दशा है और आप मन पसंद की शादी चाहते हैं, तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े को बिलखसूस करना, क्योंकि ये अमल बड़ा मुजर्रब है। जिसने भी इस अमल को करा वो कामयाब होके रहा। ये वजीफ़ा आपको बेशुमार जो हैं परेशानियों से उनसे निजात अता फरमाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी जो भी परेशानियां हैं उनको मिनटों में इंशाअल्लाह हल फरमा देगा। और इस वजीफ़े की एक ख़ास बरकत ये भी है कि बिन मांगे अल्लाह पाक 3-4 चीज़ें तो उसे फ़ौरन अता फरमा देता है। एक वसअत रिज़्क़ उसको फ़ौरन मिल जाती है। अल्लाह पाक उसके नसीब में जो उसकी इज़्ज़त होती है उसको बढ़ा देता है, अपनी बारगाह में उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, क्योंकि ये ऐसे मुजर्रब कलिमात हैं। पहला वजीफ़ा, पहले नंबर पे जो आप लोगों ने पढ़ना है, या सलामु या अल्लाह, या सलामु या अल्लाह, या सलामु या अल्लाह। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। या सलामु या अल्लाह 1 हुआ, या सलामु या अल्लाह ये 2 हुए, या सलामु या अल्लाह ये 3 हुए। इस तरीके से आप लोगों ने या सलामु या अल्लाह इसको पढ़ना शुरू कर देना है। और आपने कितनी बार इसका विर्द करना है और कितनी बार आप लोगों ने पढ़ना है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग मुलाहिज़ा कर लें, क्योंकि या सलामु या अल्लाह ये 1 हुआ, या सलामु या अल्लाह ये 2 हुए। इस तरीके से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 9 बार आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर गिन कर पढ़ना है। कम या ज़्यादा मत करिएगा, जो आपको तादाद बताई गई उसके मुताबिक आप लोगों ने इस वजीफ़े को कर लेना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने या सलामु या अल्लाह को 9 बार पढ़ लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, ये मोमिनों का मेराज है। ये मोमिनों की जो मेराज है ना, ये कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह पाक की रबूबियत का इकरार है। अल्लाह पाक जब भी इन कलेमात को किसी के मुंह से सुनता है तो उसकी रहमतें जो है फ़ौरन मुतवज्जो हो जाती हैं और 300 बरकत के दरवाज़े फौरी तौर पे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। क्योंकि जब कोई काफिर भी ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह पाक उस पर सबसे बड़ा इनाम ये फरमाते हैं कि फौरी तौर पर उसकी बख्शिश फरमा देते हैं और फौरी तौर पर उसको दारे इस्लाम में दाखिला मिल जाता है और फौरी तौर पर अल्लाह पाक उसको अपने करीब कर लेता है। और अगर अल्लाह पाक काफिरों पर इतना मेहरबान हो जाए जिन्होंने सारी ज़िंदगी शिर्क में गुजार दी, अल्लाह पाक फौरी तौर पर राज़ी हो जाए जब वो सच्चे दिल से कलमा शरीफ पढ़े, तो क्यों आप लोग एक तस्बीह पढ़ें और आपको कुछ ना मिले? ये कैसे हो सकता है? ये वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन जब आप लोग करेंगे, आप लोग सोच नहीं सकते कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको किस तरह से अता करेगी। अल्लाह पाक की ज़ात तो हमेशा ही अता करने के लिए हर वक़्त तैयार रहती है। ये हमारी ही गफलत है, ये हमारी ही जो है वो कम फहमी है कि हम लोग
اللہ پاک سے مانگتے نہیں ہیں، ہم لوگ ظاہری اسباب پر جو ہے وہ دھیان کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ پاک سے لو لگانی ہم لوگوں نے بند کر دی ہے، اور ہم لوگ صرف ہر چیز اپنی قوت بازو پر چاہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے دماغ کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا، اللہ پاک ہمیں دے گا، لیکن اس میں جو مہارت ہوگی وہ میری ہوگی، اس میں جو محنت ہوگی وہ میری ہوگی۔ حالانکہ انسان کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں صرف اپنا کام کروں گا، بس محنت کروں گا، اللہ پاک سے دعا کروں گا، اور رزق جو ہے وہ اللہ پاک ہی عطا کرے گا۔ دوستوں، اس کی چھوٹی سی مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ بظاہر انسان سب کچھ کرتا ہے، اور کرنے کے بعد وہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میں تو پست ہوں، اعلیٰ تو ہے، اور وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی کہ ظاہری اسباب پر اس کی کوئی توجہ نہیں جاتی، وہ 100% کریڈٹ جو ہے وہ اللہ پاک کو دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ پاک کو 100% کریڈٹ دے دیا جائے تو اللہ پاک بھی آپ کو 100% کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا یہ وظیفہ 100% کامیابی کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اور اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن، شعبان المعظم کا پہلے جمعے کے دن آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ لوگ اس کی تاثیر خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک خود بخود آپ کو وہ معجزات وہ دکھائے گا جو دیکھ کر آپ کی عقلیں بھی دنگ رہ جائیں گی۔ اللہ پاک ان چیزوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے گا جو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں، یہ مانگنے کا وقت ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہم سب کے درمیان ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ 5 شعبان کا بڑا مجرب عمل ہے، اور اگر آپ لوگ اس وظیفے کو باقی دنوں میں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن بالخصوص آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھا؟ یا سلام یا اللہ 9 بار، پھر آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ایک پوری تسبیح پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام اور نبی پاک کا ذاتی نام، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ایک تسبیح آپ لوگوں نے اس کی پڑھ لینی ہے، یا اللہ یا محمد کی۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا اللہ یا محمد کی پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بہت مجرب کلمات ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسبابوں کے پیدا کرنے والے، اے اسباب بنانے والے۔ تو یا مسبب الاسباب کو آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب پڑھ دینا ہے۔ دوستوں، یہ کرامتی تسبیح ہے، یہ جادوئی تسبیح ہے، اور یہ عمل پچھلے سال بھی بتایا گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس عمل کو کیا تو ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ وظیفہ انتہائی مستند ہے۔ اگر آپ لوگ بغیر وسوسوں کے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرو گے تو یقین مانو آپ کے بڑے بڑے مسئلے، آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں، بڑے بڑے آپ کے معاملات چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو یقین کریں ہزاروں رحمتوں کے قطروں کے اندر سمیٹ لے گا، اور آپ کی زندگیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آپ شعبان کے پہلے جمعے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ آپ لوگ بے شک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ لوگ عمل کرتے ہیں وہ آپ بے شک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجرب اور مستند عمل بھی آپ لوگوں نے آج کے دن کر لینا ہے۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، انشاءاللہ آج کے دن آپ لوگ بھی اس تسبیح سے فائدہ اٹھائیں گے، میری اس محنت کو آپ لوگ وصول کروائیں گے، ہرگز بھی اس ویڈیو کو اگنور نہیں کریں گے، ہرگز بھی اس وائس کو جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، ایک درس دیا اور آپ کی خدمت میں مکمل طریقے سے آپ کو ہر ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کری، کہ آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں بے انتہا کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور جب آپ لوگ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وظیفہ اور عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لینی ہے۔
آپ لوگ ایک پرچہ بنا لیں، جو آپ کی حاجاتیں ہیں وہ اس پہ لکھ لیں، یقین کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ پرچہ پیش کر دیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو اس پرچے میں جو لکھا ہوا ہوگا آپ لوگ وہ اپنی زندگیوں میں ہوتا ہوا خود دیکھیں گے۔ لکھوانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور مانگ کس ذات سے رہے ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہماری سوچ تو بہت چھوٹی ہے، ہم تو صرف گاڑی بنگلے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ رب ہے جو ہمیں ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، جس کا وعدہ بڑا سچا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن سردار دن ہے اور یہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، تو یہ گھڑیاں جو ہیں وہ اگلے سال ہی نصیب ہوں گی۔ تو اگر آپ لوگ آج کچھ وقت نکال کے، آج تھوڑی سی کوشش کر کے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، دوستوں کو بتائیں اور دوسرے جو آپ کی اہم کولیگس ہیں ان کو بتائیں، انشاءاللہ اللہ پاک سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، اور دوسروں کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے گا۔ دوستوں، ہمارے درود پاک کی محفل کا حصہ بنے۔ جو لوگ بھی درود پاک کی محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، 101 بار درود پاک پڑھ کے اپنا مسئلہ لکھ کے کمنٹ سیکشن میں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔